ایک عظیم الشان اور جلیل القدر انسان اور پیغمبر تھے یہ کہ آپ غور کریں اور ان کی ابتدائی زندگی سے لے کر آخر تک ان کی تمام زندگی کو قرآن نے بیان کیا ہے اور احادیث نے بیان کیا ہے۔ غور فرمائیں کہ پیدا جس گھرانے میں ہوا وہ گھرانے میں بیٹا اور بچے کے بڑے ثبوت جو ہوتے ہیں وہ ماں اور باپ ہوتے ہیں۔ ماں باپ بچے کے لیے ابتدا کا مدرسہ ہے، تربیت گاہ ہے اور بہت بڑی سپورٹ ہے۔ تو جس گھرانے میں آپ پیدا ہوئے، جس گود میں آپ گئے، وہ سارے کے سارے مشرکین تھے، وہ سارے کے سارے بت پرست تھے، ماں بھی بت پرست اور باپ بھی بت پرست۔ جب آپ نے ہوش سنبھالا اور اللہ نے آپ کو حکم دیا تو آپ نے اپنی والدہ سے بھی گفتگو کی، آپ نے اپنے والد سے بھی گفتگو کی اور ان کو کہا کہ یہ کیا آپ حرکتیں کر رہے ہیں، یہ کون سی حرکتیں کر رہے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو آپ نے ان میں اللہ کی صفات شامل کر دی، ان کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا بنا لیا، ان کو اپنا الہ اور معبود بنا لیا۔ یہ کیا حرکتیں آپ کر رہے ہیں؟ جب ماں اور باپ نے بیٹے کے یہ تیور دیکھے اور بیٹے کی یہ تبلیغ دیکھی اور بیٹے کا یہ انداز بیان دیکھا اور بیٹے کا جب یہ تبلیغ اور یہ عقائد جب دیکھے تو ماں اور باپ نے فوراً کیا کیا؟ گھر سے نکل جانے کو کہہ دیا کہ تم اب ہمارے گھر میں نہیں رہ سکتے ہو۔ اور مجھے نظر ماں و باپ نے کہا اگر مجھے نظر آئے میں تم کو سنسار کروا دوں گا، میں تم کو جان سے مار دوں گا، تم ہمارے خداؤں کو برا بھلا کرے، نکلو ادھر سے۔ اب آپ غور کریں، جب ماں اور باپ کا گھر ایک بندے سے چھوٹ جائے تو پھر وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ پھر کسی عزیز کے گھر جاتا ہے، کسی تائی کے گھر جائے گا، چاچو کے گھر جائے گا، کسی مامے کے گھر جائے گا، کسی خالہ کے گھر جائے گا، کسی عزیز کے گھر جائے گا۔ لیکن یہاں تو ایسا ماحول ہے کہ سارے کے سارے بت پرست ہیں، سارے کے سارے مشرک ہیں۔ اب جائے تو کہاں جائے؟ تو پتہ یہ چلے کہ صرف ماں باپ کا دربند نہیں ہوا بلکہ پورے خاندان سے آپ آؤٹ کر دیے گئے، پورے خاندان سے آپ آؤٹ کر دیے۔ اچھا، خاندان سے آؤٹ کر دیا، چلو کوئی بات نہیں، دوست بھی تو ہوتے ہیں نا انسان کے، چلو بھائی کسی دوست کے گھر پناہ لے لیتے ہیں، کسی دوست کے گھر کچھ عرصہ گزار لیں گے، لیکن کوئی دوست بھی نہیں، کیونکہ جو دوست ہیں یا ہونے چاہیے وہ بھی سارے بت پرست ہیں، وہ بھی سارے مشرک ہیں۔ پوری قوم، سارا خاندان، سارا قبیلہ، سارا ملک اور سارے گھر والے، والدین، کوئی بھی آپ کا غمخوار اور کوئی بھی آپ کو سینے سے لگانے والا نہیں، سب بت پرست اور مشرکین ہیں۔ تو ایک طرف ساری قوم، ایک طرف سارا قبیلہ، ایک طرف ساری برادری، سب کا نظریہ ایک طرف، سب کے عقائد ایک طرف، اور اکیلا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے دو ہی راستے ہیں، یا تو اللہ کی توحید کو سینے سے لگا کر ان سب کو ٹھوکر مار کر چلا جائے، یا پھر معاذ اللہ خدا کی توحید کو چھوڑ کر ماں باپ اور خاندان کو گلے سے لگا لے۔ تو یہ دو راستے تھے۔ قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے برملا اور ڈنکے کی چوٹ پر کہا کہ اُفِّ لَکُمْ وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں اللہ کی خاطر ماں کو تو چھوڑ سکتا ہوں، ماں کی گود کو چھوڑ سکتا ہوں، باپ کی شفقت کو چھوڑ سکتا ہوں، دوستوں کی سنگت کو چھوڑ سکتا ہوں، قوم قبیلہ برادری کو چھوڑ سکتا ہوں، مگر اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس عقیدے سے میں ایک اینٹ کے پیچھے نہیں رہوں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ عقیدہ تھا، یہ آزمائش تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اس میں سرخرو ہوئے۔